بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، 26 دسمبر کو پاکستان کے علاوہ آدھی دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ پاکستان کے علاوہ کون کون سے ملک اس تاریکی میں شامل ہوں گے اور اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ پاکستان کا کون کون سا علاقہ اس میں آئے گا؟ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، پاکستان کے علاوہ ریاض، قطر، سعودی عربیہ، انڈیا، شمارتا، فلپائن اور آسٹریلیا کے اندر بھی یہ سورج گرہن دیکھا جائے گا۔ یہ سورج گرہن نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے علاوہ ان ممالک میں بھی دیکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو آج سے 20 سال پہلے 11 اگست 1999 کے اندر جب تمام دن اچھا بھلا گزر رہا تھا، دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا، شام ہونے کو تھی، لیکن 5:26 پر سورج گرہن ایسا شروع ہوا، پوری شام ایک لال اندھیری رات میں تبدیل ہو گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا۔ اور ٹھیک اسی طرح 20 سال بعد 26 دسمبر کو صبح 7:34 پر ہوگا اور تقریباً یہ پھیلتا ہوا 8:46 پر سورج زیادہ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ 10:17 پر سورج مکمل گرہن ہو چکا ہوگا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا چکا ہوگا۔ یہ زیادہ تر پاکستان کے اندر جنوبی پاکستان میں دیکھا جائے گا، اور جنوبی پاکستان کے ساحلی علاقے جس میں گوادر، کراچی شامل ہیں، تقریباً 80% تک دیکھا جائے گا اور دن رات میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں، بغیر فلٹر والے شیشوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے جس میں فلٹر نہ لگے ہوئے تو انسان کے اندھے ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ عام سن گلاسز نہ لگائے جائیں، اور اگر لگا کے دیکھیں گے تو سورج سے نکلنے والی تمام خطرناک شعاعیں، خطرناک قسم کی ریڈیشن جس سے آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، یہاں تک کہ نابینا ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اور یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا، کیونکہ سورج سے نکلنے والی انتہائی خطرناک شعاعیں، سورج سے نکلنے والی ریڈیشن سے آنکھوں کی کئی قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ماہرین کا یہ کہنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی۔ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں سورج گرہن کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ سورج گرہن اگر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام ہمیں کس چیز کی ترغیب دیتا ہے؟ تو بات کرتے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کریم میں ایک مرتبہ سورج گرہن لگا تو مسجد میں آپ تشریف لائے، آپ نے انتہائی طویل قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ نے یہ فرمایا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم، اللہ عز و جل کسی کی موت اور حیات کے باعث یہ اپنی نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ یہ تو تھی صحیح بخاری کی روایت، جس میں پیارے آقا کریم کا یہ عمل ظاہر ہے کہ جب یہ سورج گرہن لگ جائے تو نماز کسوف ادا کرو۔ اب نماز کسوف کیا ہے؟ نماز کسوف یہ کہ جب سورج گرہن لگ جائے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور 2 رکعتیں آ کر نماز ادا کریں، یعنی نفلوں کی طرح، جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھکیں اور نماز ادا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، تو سورج گرہن یا چاند گرہن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتے۔ جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔